ذلك الفوز الكبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. الفوز اسلامک انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اس سے پچھلی ویڈیو میں جو کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی اس میں مکمل ڈیٹیل اور تفصیل آپ کے سامنے اس چینل کے حوالے سے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے وہ میں نے بیان کی تھی، اور ایک سیریز چلانے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، تو اسی کو ہی انشاءاللہ آگے جاری رکھتے ہوئے فرشتوں کی دعا کے حوالے سے کہ وہ کون مستحقین ہیں دعا کے، فرشتوں کی دعا کے کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں، یعنی فرشتوں کی دعائیں کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. تو اسی حوالے سے یہ ہم نے سیریز لے کے چلنی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے فرشتوں کو، بے شمار فرشتوں کو صرف اپنے نیک بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. وجہ ہے اللہ رب العالمین کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ. اور وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ وہ کب وجود میں آیا اور کس طرح وجود میں آیا، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے وقت رو رہے تھے قیام اللیل میں، اور اس دن آپ بہت روئے، خوب رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ رب العالمین عرش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر متوجہ ہو گیا کہ میرے نبی کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین کو طلب کیا، کہا جبریل علیہ السلام جاؤ اور جا کر میرے نبی، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جبریل جاؤ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام عرش سے فرش پر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے، آپ سے معلوم کر رہا ہے کہ ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ امتی امتی، میری امت، میری امت، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. میری امت بچ جائے، میری امت نجات پا جائے، میری امت جنت میں چلی جائے، میری امت گناہوں سے محفوظ ہو جائے، میری امت رب العالمین کی فرما بردار بن جائے. امتی امتی، میری امت، میری امت، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اور امت کی اس فکر کو لے کے میں پریشان ہوں، اور اس پریشانی میں رو رہا ہوں. مجھے اپنی امت کی فکر ہے. جبریل علیہ السلام اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے رب العالمین، آپ کے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امتی امتی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. میری امت کا غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ وہ رب کی نافرمان نہ بن جائے، جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہو. تو وہ اس لیے رو رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل علیہ السلام دوبارہ جاؤ اور جا کر میرے نبی کو خوش کر دو، اور میرے نبی سے کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ ہم تجھ کو تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم تجھ کو تیری امت کے تعلق سے راضی کر دیں گے، تجھے خوش کر دیں گے. وَلَا نَسُوءُكَ، اور تجھے کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے، تجھے تیری امت کے حوالے سے، ہم تیری امت کے حوالے سے تجھے خوش کریں گے، تجھے تیری امت کے حوالے سے اتنا دیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا، تو امت کی فکر نہ کر. یہ معاہدہ کیا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے.
اور خوش اسی طرح سے کرنا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت تعداد میں جنت میں داخل ہوگی، اور جنت میں داخل تب ہی ہوگی جب وہ گناہوں سے پاک ہوگی، اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے، جن فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کریں، ایمان والوں کے لیے دعائیں کریں۔ بے شمار فرشتے، اللہ تبارک و تعالی نے تو بہت سے فرشتے صرف اس مقصد کے لیے پیدا فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے رہیں، بہت سے فرشتے صرف اس مقصد کے لیے پیدا فرمائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں رہیں، وہ مسلسل رکوع ہی میں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ رکوع کریں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صرف قیام میں کھڑے رہیں، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صرف رکوع میں رہیں، بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صرف سجدے میں رہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا وفیہ ملک قائم وملک راکع وملک ساجد للہ۔ ساتوں آسمانوں کے اندر اور ساتوں زمینوں کے اندر، یہ ساتوں آسمان کہہ دینا بڑا آسان ہے، ساتوں زمینیں کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے حدیث کے مطابق ایک اس زمین سے لے کے آسمان دنیا تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت، اور اس آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت، پھر پہلے سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت، پھر اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت۔ زمینیں بھی اسی طرح ہی ہیں، ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ایک بالش برابر، ایک گز برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر وہاں یا تو اللہ کا فرشتہ قیام میں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے قیام کرنا ہے، یا اللہ کا فرشتہ رکوع میں ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے رکوع کرنا ہے، یا اللہ کا فرشتہ سجدے میں ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے سجدہ کرنا ہے۔ تو کچھ فرشتوں کو رکوع کے لیے بنایا، کچھ کو قیام کے لیے بنایا، کچھ کو سجدے کے لیے بنایا، اور کچھ فرشتوں کو اللہ نے مومنین کے لیے دعاؤں کے لیے بنایا کہ تم نے اللہ کے نیک بندوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہوں اور انہیں جنت کا داخلہ مل جائے، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا ہے فرشتوں کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ ذلك الفوز الكبير